अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज अहम खबरों में देखा जाए तो सबसे पहले तो आज नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। ये जो ताज़ा असम्बली है उसके साथ ये पहला उनका खिताब है। और दूसरी तरफ पीटीआई की पंजाब में एंट्री हुई है। पंजाब में जलसे नहीं हो रहे थे, जुलूस नहीं हो रहे थे, लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद पहला जलसा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये गुज़श्ता साल 9 मई के बाद कोई पहला बाकायदा कोई सियासी पॉलिटिकल इवेंट है। ये तलागंग में हुआ है, ये कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जनाब, आगाज करते हैं हम नारोवाल से। वहां एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए और गंदम की कटाई का इफ्तिताह करने के हवाले से वहां गई हुई थी। उन्होंने करतारपुर राहदारी की तकरीबात में भी शिरकत की। जो सिख यात्री इंडिया से आए हुए उनके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, बात की। इस दौरान जनाब नारोवाल में उनकी प्रोटोकॉल गाड़ी जब बहुत तेजी से जा रही थी तो वहां का एक मकामी नौजवान, उसका नाम अबू बकर है, वो वजीर आला की प्रोटोकॉल गाड़ी के नीचे आकर जनाब जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि कोई गाड़ी नहीं रुकी, किसी ने रुकने की जनाब जहमत गवारा नहीं की। फिर वहां के मकामी लोगों ने 1122 वालों को फोन किया, वो आए, उनकी लाश उठाकर ले गए, लेकिन ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी इस नौजवान की। ये 23 साल नौजवान है और एक मकामी पेट्रोल पंप पर काम करके ये जनाब अपने घर की कफालत करता था। उनकी वालिदा जनाब भी बड़े सदमे से दो चार हैं। तो इस हवाले से जनाब हुआ क्या, अब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक जान का हादसा हुआ है, एक जान चली गई है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कम से कम 2 लफ्ज जो है बोल ही देंगी, उनके हक में बोल देंगी, उनकी कोई मदद करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि उल्टा पुलिस पहुंच गई, उनको जनाब थ्रेट किया गया, उनको कहा गया कि आपने एहतजाज नहीं करना, उनसे कहा गया कि खबरदार अगर आपने कोई लफ्ज बोलना है। एक उनकी घर में नौजवान बेटे की मैयत और दूसरा उनकी तरफ से पुलिस का दबाव। तो यही सूरत हाल थी। उसकी वालदा ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की वो बड़ी लर्जाखेज किस्म की है। खास तौर पर आखिर में वो जिस अंदाज में बद्दुआएं दे रही हैं। मैं एक बात आपसे कहूं, मैं इन हादसात पर सियासत का कायल नहीं हूं। ये हादसा हो सकता है और हो जाते हैं, माजी में भी होते रहे, लेकिन कोई इंसानी हमदर्दी भी होती है। किसी को, उसके जिम्मेदार को, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की भी बात होती है। कोई शहरियों के साथ कोई 2 नरमी के बोल बोलने की बात होती है। ऐसा नहीं किया गया। जब नहीं किया गया तो फिर उस नौजवान की जनाब जो वालिदा है किस अंदाज में गुफ्तगू कर रही है और किस तरह वो बद्दुआएं दे रही हैं, आखिर में सुनिएगा, ये बहुत अहम है। जवान पुत्र गया 23-24 सालों का। ये इंसाफ में मैं ता मन्ना जो मैनू इंसाफ मिले, तो जे मेरा इंसाफ नहीं ना हो सकता तो फिर किसी का भी नहीं करती है। मरियम नवाज आ साडी हुक्मरान है, तो फिर मेरे पुत्र इंसाफ दे। मेरे पुत्र नूं, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, पर जिन्होंने किया उन्होंने भी पूछे, उन्होंने भी इंज दी सजा दे कि जहाँ तो किसी का जवान पुत्र सुटन लगे, इन्होंने पता लगे, इन्होंने समझ आए कि सानू पुछ होनी है। मेरी मरियम नवाज रिक्वेस्ट है कि मेरे पुत्र का इंसाफ होए। मैं ता मन्नांगी कि इंसाफ करनगे, नहीं तो गल्लां बातां ही ने जिहड़ियां सुनियां ने असीं कि सिर्फ गल्लां बातां ही ने। मैनू अमल ते पता लगना कि कुछ करन जोगी है, अमल ना होया तो मेरे वास्ते कख भी नहीं है। मेरा नाम रिजवान है, ये मेरे चाचे का पुत्र है। काम करते एक पेट्रोल पंप ते काम करता है। सुबह घरों निकलिया, जूं ही ये चंद्रवाल के करीब गया, एक सरकारी प्रोटोकॉल वजीरे आला की जी गड्डियां सन, उन्होंने मार के कुचल के सुट दिता, सिर नूं सट लगी है। साडा भरा उत्थे ही फौत हो गया है। और उस तो बाद किसी दूजी गड्डी ने चुकने नूं गवारा नहीं किया। और ये जिहड़ा खून सी उत्थे, उस तो बाद कुछ मुलाजम आए ने जिन्होंने खून के उत्ते पानी सुट दिता है। मेरी दुआवा खुदा भी गड्डियां समेत हक च पै जाण, गड्डियां समेत खा कोई उन्होंने खुदा करके। मैनू मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मैनू मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। अब आते हैं जनाब असम्बली में एहतजाज की तरफ। मैंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने असम्बली से यह खिताब किया। उनका इस तरह पार्लिमानी साल शुरू होता है, असम्बली का आगाज होता है जब भी सदर मुमलिकत खिताब करते हैं। तो माजी में जनाब पीटीआई की जो पॉलिसी थी कि जनाब वॉकआउट कर जाओ, एहतजाज जनाब और छोड़ दो असम्बली, वो खत्म हो गई। उन्होंने अब वो कहते हैं नहीं, हमने ठहरना है, रुकना है और वहीं एहतजाज करना है। टिका के एहतजाज किया, जरदारी साहब को बोलने नहीं दिया। खूब उन्होंने मतलब पार्लिमानी अंदाज में जो कुछ कह सकते थे को कहे, और बल्कि जमशेद दस्ती साहब तो बाजा उठाकर लाए। उनकी तलखी भी होती रही, तल्ख कलामी भी होती रही, लेकिन डोमिनेंट रहे।
اور یہی وجہ تھی کہ مبینہ طور پر صدر آصف علی زرداری صاحب کو اپنا جو خطاب تھا وہ مختصر کرنا پڑا. 23 منٹ ان کا ٹوٹل جناب یہ انٹریکشن رہا اسمبلی کے اندر, اور اس دوران پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑے جناب حملے کیے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا. آئیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ احتجاج کیسا تھا, ملاحظہ فرمائیں. Let us not confuse constructive disagreement and healthy noises of a growing democracy with the pursuit of zero-sum thinking. The country needs us to take pause and reflect on what we prioritize in our goals, our narratives and our agendas. I believe we can آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے جناب. آئین کہتا ہے کہ جو صدر پاکستان ہوگا وہ غیر سیاسی ہوگا, وہ کوئی غیر جماعتی ہوگا, وہ کسی پارٹی کا سربراہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سربراہ ہوگا. لیکن یہ اچھا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی صدر بنتا ہے تو وہ اپنی پارٹی رکنیت سے نکلتا ہے, عہدہ چھوڑ دیتا ہے اور رکنیت بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر عارف علوی تھے, انہوں نے آ کر پارٹی چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ میں پورے پاکستان کا صدر. اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وہ آئین کی جو بنیاد تھی وہی ختم کر دی. انہوں نے ابھی بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ جناب سربراہ ہیں, اور دوسری طرف صدر پاکستان بھی بن گئے. اور پھر صدر پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے 14 اپریل کو جا کر اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو کی برسی میں خطاب کیا, اور وہاں صدر کے طور پر نہیں بلکہ چیئرمین کے طور پر اپنے پارٹی سربراہ کے طور پر خطاب کیا. اس پر اپوزیشن شدید احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں غیر آئینی صدر ہیں. اس حوالے سے وہ شاید عدالت میں بھی جائے, لیکن عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے صدر کو استثناء مل جاتا ہے, اور استثناء مل جائے تو پھر کون اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. لیکن بہرحال احتجاج جو ہے وہ نوٹیبل تھا اور خاصا پر اثر اور پرزور احتجاج تھا. آگے چلتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے. شیر افضل مروت نے انٹری دی ہے جناب پنجاب میں. عمران خان صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آئیں جناب پنجاب میں جلسے کریں, جب تک پنجاب نہیں اٹھے گا پاکستان نہیں اٹھے گا. آپ جا کر خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے, جو جتنے مرضی جلسے کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہے. آپ جناب بلوچستان میں ٹوٹل 1.25 کروڑ آبادی کا جناب وہ پورا صوبہ ہے, اس سے آپ کیا وہاں گین کر سکتے ہیں. سندھ میں, کراچی میں اور پنجاب میں جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت بات نہیں بنتی. اور اب جناب انٹری دی ہے تلا گنج میں, جناب ان کا استقبال کیا گیا, بار بار استقبال کیا گیا. اور میں کہتا ہوں کہ جلسہ تو رات گئے تک وہاں جناب پہنچ نہیں سکے تھے, اور پورا کا پورا جو سڑکیں تھی وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. شیر افضل مروت پراؤڈ جسے کہتے ہیں جناب, بڑا لوگوں کو اٹریکٹ بہت زیادہ کرتا ہے. خان صاحب نے اس کا جناب جو چناؤ کیا ہے وہ بھی اسی حوالے سے, تو خاصا اچھا رہا جناب. کیا استقبال کے چند ایک مناظر اور ان کی گفتگو تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اعوذ باللہ. تمام دوست تلاوت سماعت فرمائیں. تمام دوست تلاوت سماعت فرمائیں. بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چلتے ہیں جناب سردار لطیف کھوسا صاحب کی طرف سے. سردار لطیف کھوسا کو حال ہی میں کوئی بڑی ذمہ داری ابھی تک نہیں مل سکی.
اب صورتحال جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی نام لو, نام اس پر نام لے کر بات کرو. اور اب یہی وجہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے, گوہر علی خان صاحب نے باقاعدہ نام لینا شروع کر دی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب جب آپ سیاست کریں گے تو پھر آپ کا نام تو لیا جائے گا. یہی بات سردار لطیف کھوسا صاحب نے کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے, اگر آرمی چیف سیاست کرتے ہیں تو صاحب ان کے خلاف بات نہیں کریں گے, کس کے خلاف بات کریں گے, یا سیاست سے اعتراض کریں, سیاست میں نہ آئے وغیرہ, پھر سننا پڑے گا سارا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود کچھ پردہ رکھیں گے, جب آپ تھوڑا سا لحاظ کریں گے اپنے عہدے کا, دیگر معاملات کا لحاظ کریں گے, تو آگے لحاظ ہوتا رہے گا. لیکن جب آپ نہیں دیکھتے, مثلا بشرا بی بی کا کیا قصور ہے جناب کہ ان کو رکھا ہوا ہے, آج ان کی جو اینڈوسکوپی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی. اس کی وجہ وہ کہہ رہے تھے جناب آپ ہمیں شوکت خانم میں اینڈوسکوپی کرانا, انہوں نے کہا نہیں سرکاری اسپتال میں آپ کی اینڈوسکوپی ہوگی. پھر انہوں نے کہا جی نہیں اس پر نہیں, آپ کسی تیسری جگہ رکھ لیں, تو الشفا اسپتال کا نام لیا گیا, تو وہاں سرکار نہیں مانی. تو یہی وجہ تھی کہ آج بھی ان کی اینڈوسکوپی نہیں ہو سکی, جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو زہر دیا گیا ہے, یا شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ زہر کے اثرات ختم ہوں تو اس کے بعد جناب اینڈوسکوپی کرائی جا سکے. اب یہ دو لوگ دوبارہ عدالت میں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ. لیکن آخر بشرا بی بی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ محسن نقوی نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا, انہوں نے کہا جی سیاسی لوگوں کے گھروں پر چھاپے نہیں مارنے چاہیے, لیکن اس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے یا ماتم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کا جو 2 سال کا عرصہ ہے وہ تو کچھ اور بتا رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے اب کھل کر ذکر کرنا شروع کر دیا گیا ہے. وقاص اکرم, شیخ وقاص اکرم جنگ سے ان کا تعلق ہے, اور وہ بعض اوقات بڑا کھل کر بات کر جاتے ہیں, اس انداز میں کھل کر بات کرتے ہیں کہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں. گزشتہ روز جناب جیو ٹی وی کے پروگرام میں وہاں پر عرفان صدیقی صاحب تھے, آپ کو پتہ ہے بہت ووکل پرسن ہے وہاں کے, ان کے سامنے شیخ وقاص آئے اور جب آ کر گفتگو کی تو کوئی بات, کوئی مطلب نیریٹو نہیں تھا عرفان صدیقی صاحب کے پاس کہ وہ اس کو رد کر سکتے. اس طرح پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے, ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. شیخ وقاص اکرم نے کس طرح ایسے کہتے نہیں لپٹ کر حملے کیے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. خیر صاحب نے بات کی انارکی کی اور ملک دشمن, تو سیدھے ساڑھے نال ملک دشمن تو ہی پیڑا ساڑھے نال ٹریٹمنٹ کیتا جائے. ملک دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کہ ملک دشمنوں کو, جاسوسوں کو تو آپ چائے بھی پلاتے ہیں, آپ ان کی منتیں بھی کرتے ہیں, پھر آپ ان کو سزائیں بھی نہیں دیتے ہیں, پھر آپ نے تو جتنی عزت اور رسپیکٹ سے آپ ملک دشمنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ نے تو ہمیں اس عزت کے بھی قابل کوئی نہیں سمجھا, آپ نے تو ہمیں اس ٹریٹمنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھا. آپ لوگوں کے لیڈروں کے ساتھ بھی ہوگا یہی آرگومنٹ ہوتا ہے نا, سانو بھی پھڑے آتی, سانو بھی اندر دیتا سی. گنتی کر لو کتنے اندر دیتے سن, گنتی کر لو کتنوں کے کاروبار ختم ہوئے تھے, گنتی کر لیں کتنوں کے مائیں بہنیں بیٹیاں اور 4 دیواریوں میں لوگ, گنتی کر لو, کمپیریزن کر لو. کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, شدت کا کمپیریزن نہیں ہے, جبر کا کمپیریزن نہیں ہے. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بس یہ ایڈے بڑے دہشت گرد سا, کتنے بڑے دہشت گرد, جس طرح نے ذکر کیا 9 مئی تاریخ کے اوراق سے نہیں جائے گی, اور یہ ٹھیک ہو, پھر تو انہیں الیکشن چوری کیوں کرنا پہ آ جائے؟ عوام پاگل ہے پاکستان دی, ساری عوام پاگل ہے. یہ تو آپ صرف تسی سیانے سو, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. مطلب آپ کا لیڈر نہیں جیت سکا, اس کو جتانا پڑا 2 جگہ سے آپ نے. یہ تو اگر وہ ایکٹ عوام, پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے نا جی, پاکستان کی عوام 24 کروڑ جناب ایسا تو دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو جناب ایک عوام کے ساتھ کیا ہے. ایسی ہی جناب ایک ویڈیو جناب اور افکار الوی کی وائرل ہے, چند سیکنڈ کی ہے, وہ بھی اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. ایک شعر ہے, یہ اصل میں ان کی مرشد نظم ہے, اور یہ بڑی پرانی ہے, مطلب اس رجیم سے تعلق نہیں رکھتی, یہ بہت پرانی ہے, لیکن وہ تازہ صورتحال پہ ایسی فٹ آئی ہے, اور جو ریسنٹلی مشاعرہ ہوا ہے اس میں اس شعر کو جناب بڑی پذیرائی ملی ہے. تو اگرچہ کہا جائے گا کہ جناب یہ شاید افکار الوی نے تازہ صورتحال پر لکھی ہے, تو میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں یہ ان کی بہت پرانی نظم ہے مرشد کے نام سے, اور بڑی طویل نظم ہے, لیکن یہ شعر فٹ آ رہا ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے,
हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये आज का जनाब मंजरनामा था। मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि आप अपनी राय का इजहार करेंगे, अपने कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे सारी सूरत हाल को, आपसे गुफ्तगू भी होती रहेगी इंशाल्लाह। आपके कमेंट्स पर एक अलहदा भी प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे और उसमें सारे जो आपकी राय है खास तौर पर उसका लाजमी उसका जिक्र करेंगे। जनाब तब तक मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।